بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. سورة الفاتحہ مکیہ. سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ کی فضائل اور خصوصیات کیا ہیں؟ دراصل سورہ فاتحہ فتح سے بنی ہے. فاتحہ کے مکہ معنی ہے کسی بھی چیز کی شروعات جس سے کی جائے اس کو کہتے ہیں فاتحہ. قرآن پاک کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے کہ قرآن کی شروعات اس سورت سے ہو رہی ہے. سورۃ الفاتحہ 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے. آدھا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے فاتحہ میں اور آدھا حصہ بندے کا ہے. شروعات کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک یہ بندے کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورے میں آدھا میرا ہے اور آدھا میرے بندے کا ہے. یہ سورۃ الشفا بھی کہلاتی ہے. سورۃ الشفا بھی کہلاتی ہے. یہ سورہ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین والی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلی آیت جو اللہ نے نازل فرمائی تھی ہمارے نبی پر وہ ہے تمہارے رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو. اور رب کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. اور بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں؟ شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. وہ شیطان مردود جو کبھی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہتا. تو پہلے اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، پھر اللہ کے نام سے شروعات کرو اللہ کے کلام پاک کو پڑھنے کی. تو انشاءاللہ العظیم ہمارا پڑھنا بہتر ثابت ہوگا. ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف اور وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی بھی کام اللہ کے بغیر، اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم ہر کام کے شروعات میں نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام ایسا بابرکت ہے کہ اگر ہم اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کریں تو وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. اللہ کے نام کی خیر و برکت ہی ہوتی ہے جو ہمارا کام پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر موڑ پر لینے کا. کھانا پکا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کھانے کے اندر ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے اتار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں زور سے پڑھ رہے ہو تو زبان سے بغیر آواز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ کا نام بار بار لینے سے ہمارے دل میں ایمان کا نور بڑھے گا،
ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہوگا اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر توکل پختہ ہوگا کہ وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اسی اللہ کے نام سے میں یہ کام کر رہی ہوں اور وہی اللہ میری مدد کرے گا تو میرا یہ کام پورا ہوگا۔ اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اس اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تعریف اس کی جاتی ہے جو تعریف کے لائق ہوتا ہے، جس کے اندر ہر قسم کی صلاحیت موجود ہو، جو ہر چیز کا خالق و مالک ہو، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، تعریف اس کی جاتی ہے۔ اگر ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے ہم کھانا پکائے، بڑی محنت کے ساتھ دل لگا کر کھانا پکائے اور اچھا پک گیا کھانا، تو کھانے والے جب کھانا شروع کیے اور کھا کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا پکائے ہو، ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ تم بہت اچھا کھانا پکائے، تو یہ جو ہماری تعریف کی جا رہی ہے یہ دراصل ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہے، یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ حقیقی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے ہاتھوں میں وہ طاقت عطا فرمائی، میرے دماغ میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ میں کھانا پکانے کے پروسیجر کو بخوبی انجام دے سکی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دوران میرے دماغ میں فطور پیدا کر دیتے اور پہلے جو ڈالنے کا وہ بعد میں ڈالتی، جو بعد میں ڈالنے کا وہ پہلے ڈال دیتی، تو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو ابھی آیا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ حقیقت میں تعریف اپنی نہیں ہو رہی، حقیقت میں تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں تخلیق جو کیا ہے۔ تو تمام تعریفیں جو بھی دنیا میں ہوتی ہیں کسی کے بھی تعلق سے، وہ سب تعریف کا لائق اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ یعنی حقیقت میں تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس میں یہی کہا گیا، ہر قسم کی تعریف، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، ہر قسم کی تعریف اسی اللہ تبارک تعالیٰ کے شایان شان ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو رب اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ آسمان والوں کو بھی پال رہا ہے اور زمین والوں کو بھی پال رہا ہے، وہ سب کو پال رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہ کھلائے تو ہم کھا نہیں سکتے، اللہ ہمیں اگر پانی نہ پلائے تو ہم نہیں پی سکتے، اللہ ہمارے لیے اگر نباتات نہ اگائے تو ہم کچھ نہیں استعمال کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے حکم سے ہر چیز مہیا کیے ہیں اور ہمیں وہ ساری چیزیں بآسانی مل رہی ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ہمارا حقیقی رب کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ یہ سب تو درمیان میں جو ہمارے ہیں کہ ہم کو جو پیدا کر دیے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ تو اسباب کے درجے میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حقیقت میں تو ماں باپ کے اندر بھی جو تخلیق کی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کی تھی۔ اللہ نہیں چاہتا تو ہمارے ماں باپ کے اندر ہماری تخلیق نہیں کرتا۔ تو دیکھا جائے تو حقیقت میں رب اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور ہر چیز جو دنیا میں ہے، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، تمام چیزوں کا خالق اور رب اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ عالمین سے اشارہ ایک عالم نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عالم 80,000 ہیں، 80,000 عالم ہیں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ ایک عالم ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے عالم ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوق اللہ نے اس عالم میں پیدا کی ہے، اور وہ سب کی تربیت سب کو پال رہا ہے۔ ہم تو ہماری دنیا تک ہی محدود ہیں،
ہم آگے کی دنیا کا نہیں بتا سکتے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری دنیا پیدا کی ہے اور بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے. اس جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے رب العالم، اس دنیا کا پالنے والا، اس کے لیے سب تعریف ہے. لیکن اللہ نے فرمایا رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ بہت مہربان ہے. اللہ کے رحمانیت اور اللہ کی مہربانی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. ایک ماں اپنے بچے پر کتنا مہربان ہوتی ہے. اگر بچہ ضد پر آ جائے تو ماں اور باپ دونوں اس کی ضد کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان کی شفقت آڑ آ جاتی ہے اور بچے کو اس کی ضد کو پورا کر دیتے ہیں. اگر بچہ بہت رو رہا ہے، بہت گڑ گڑا رہا ہے، تو وہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کو دے دی جاتی ہے. حدیث پاک میں ہمارے نبی کا فرمان ہے، اللہ تبارک تعالی ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والی ذات ہے. الرحمن، ایسا رحم کرتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ ایسا رحم کرتا ہے. دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے دنیا بنائی، دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہی نہیں، اللہ کو مانتے بھی نہیں. لیکن دنیاوی نظام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ مومن کو بھی کھلا رہا ہے، کافر کو بھی کھلا رہا ہے. مومن کے لیے بھی سورج نکال رہا ہے، کافر کے لیے بھی نکال رہا ہے. مومن کے لیے بھی بارش برسا رہا ہے، کافر کے لیے بھی. اللہ ایسا نہیں فرماتا یہ میرے بندے ہیں، ایمان والے ہیں تو میں ان پر ہی بارش برساؤں گا، وہ کافر ہے تو ان پر نہیں برساؤں گا. اللہ ایسا رحمان ہے، اس کی رحمانیت بالکل عام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مخلوق میری ہے، میں پیدا کیا ہوں. وہ مانے نہ مانے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں ان کی تربیت کروں، میں ان کی پرورش کروں، میں ان کو دوں. سب کو برابر دے گا. بس بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اختیار دے دیا ہے، ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ جاؤ اور عمل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری پیدائش کا مقصد بتائے ہمیں کہ جاؤ اور دنیا میں جا کر عمل کرو. جو جیسا عمل لے کر آئے گا میرے پاس، میں اس کو ویسا سلا دوں گا انشاءاللہ العظیم. باقی کی تفسیر آگے والے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. وما علینا الا البلاغ.